کیا آپ جانتے ہیں امریکن سول وار کیا تھا؟ امریکن سول وار میں کیا کیا ہوا کیا تھا؟ وہاں پر کون کون لوگ ایکٹیو تھے پولیٹیکلی، کس طرح، کون کس لیول تک کس پوائنٹ پر کھڑے تھے؟ لیفٹ کا کیا خیال ہے؟ پرٹیکولرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن سول وار کے بارے میں لیفٹ کا کیا خیال ہے، لیفٹ کے لوگ کس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس امریکن سول وار کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ 1860s میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈیکل ریپبلکنز جو کہ لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیفٹسٹ ہوتے ہیں، ریڈیکل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے ناردرن اسٹیٹ سے ہوتا ہے، ان کا زیادہ تر تعلق بلیک کمیونٹی سے ہوتا ہے، بلیک لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی 1860s میں ابراہم لنکن کو، جو کہ ابھی پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی مخالفت اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ سلیوری کے خلاف کچھ کرتے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ریڈیکل چینجز ہوں، ریڈیکل سٹیپس لینے ضروری ہیں تاکہ سلیوری ختم ہو۔ اور اس دوران، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ایبولیشنسٹ مومنٹ جو ہے یہ چلتی آ رہی ہے۔ اس مومنٹ کے بہت سے لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ریڈیکل ریپبلکنز خود بھی، یہ لوگ بھی ایبولیشنزم کا حصہ ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی سلیوری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ابراہم لنکن کے ساتھ ان کا جو بیسک مسئلہ ہے، اختلاف ہے، اس چیز کے اوپر ہے کہ کس طرح وہ ایک ماڈریٹ پالیسیز بناتے ہیں ریگارڈنگ سیول لبرٹیز اور اس کے ساتھ سلیوری کے خلاف۔ 1861 میں ہوتا ہے کہ 7 یہاں سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ 7 ساؤدرن اسٹیٹس جو ہیں یہ سیسیڈ کرتے ہیں یا لیفٹ کرتے ہیں یونین کو، کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ بناتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وہ سٹیپ ہیں جس کے بعد سیول وار کا بنیاد رکھا جاتا ہے، سیول وار کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سیول وار کا نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان یا ان سٹیٹس کے درمیان جو کہ یونین میں رہتے ہیں، ان سٹیٹس کے درمیان جو کنفیڈریشن کا حصہ بنتے ہیں، ان کے درمیان سیول وار کا بنیاد رکھا جاتا ہے۔ نارتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایبولیشنسٹ مومنٹ جو ہے یہ زیادہ تر سکسیسفل رہتی ہیں۔ ساؤدرن اسٹیٹس میں ہوتا ہے کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم یا پرٹیکولرلی اکنامک سسٹم کا بنیاد سلیوری کے اوپر ہوتا ہے۔ جو لوگ سلیوری کے خلاف ایبولیشنسٹ مومنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور سلیوری کے خلاف بولتے ہیں، سلیوری کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی چیلنج کرتے ہیں ساؤدرن اسٹیٹس کی اکانومی کو، سوشل سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، ان کی پالیٹکس کو، ہر ایکسپیکٹ آف لائف کو ان کی چیلنج کرتے ہیں کیونکہ سلیوری کے اوپر ان کی زندگی کا انحصار تھا۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ بناتے ہیں ایز اے پروٹیسٹ اگینسٹ the Lincoln's policies that could possibly lead to the abolition of slavery۔ یہ کہتے تھے کہ لنکن جو ہے یہ اپنی پالیسی سے، اسٹیپ بائی اسٹیپس پالیسی سے یہ کرتے ہیں کہ یہ ایبولش کرنا چاہتے ہیں سلیوری کو۔ اس چیز کے پروٹیسٹ میں یہ کرتے ہیں کہ یہ یونین چھوڑتے ہیں، یونین کو لیفٹ کرتے ہیں، یونین جو ہے یہ چھوڑتے ہیں اور ایک کنفیڈریشن کا بنیاد رکھتے ہیں، کنفیڈریشن کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ڈیموکریٹس ہوتے ہیں جو کہ وار کو یا آرم سٹرگل کو سپورٹ کرتے ہیں، وار ڈیموکریٹس ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ ڈیموکریٹس ہوتے ہیں جو کہ کاپر ہیڈز ہوتے ہیں، ان کو کاپر ہیڈز کہا جاتا ہے، جو کہ وار کو اپوز کرتے ہیں۔ ریڈیکل ریپبلکنز میں جو کہ بیسیکلی لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لنکن اس طرح پالیسیز بنائے جس کے ذریعے سے ریڈیکلی ایبولش ہو سلیوری کا مکمل خاتمہ ہو، لیگل ایکویلٹی ہو یا لیگل یا ریڈیکل ایمانسیپیشن ہو سلیوری کا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ افریقن امریکن کے لیے وہ رائٹس ہو جو کہ اینگلو امریکن انجوائے کرتے ہیں، ایکول رائٹس یہ چاہتے تھے افریقن امریکن کا یا بلیک امریکن کا اینگلو امریکن کے ساتھ یا وائٹ امریکن کے ساتھ۔ لنکن جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو وار ہے، سیول وار، یہ بیسیکلی ایک یونینزم کا جنگ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کس طرح سیسیڈڈ اسٹیٹس کو واپس یونین کا حصہ بنائے، وہ اس اسٹرگل میں ہوتے تھے۔ البتہ ریڈیکل جو ریپبلکنز ہوتے تھے یہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ ایک سلیوری کے خلاف جنگ ہے، یہ سلیوری ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے، ان لوگوں کا جو کہ سلیوز ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو کہ سلیوز کو آن کرتے ہیں، سلیوری کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ اسی بنیاد پر بھی لنکن کے ساتھ ریڈیکل ریپبلکنز جو تھے ان کا اختلاف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ وار جو ہے یہ بیسیکلی ضروری ہے کہ سلیوری کے اوپر ہو۔ لنکن جو ہے یہ ریڈیکل ریپبلکنز جو ہیں یہ سمجھتے تھے کہ لنکن کی پالیسیز جو ہے یہ ضروری ہے کہ اس طرح ہوں کہ جس کے ذریعے سے سیسیڈڈ اسٹیٹس کو آپ پانش کریں،
مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کے پالیسیز لنکن بنائے جس کے ذریعے سے جتنی بھی لوگوں نے یونین، جتنی بھی اسٹیٹس نے یونین مطلب جتنی بھی اسٹیٹس یونین چھوڑ چکے ہیں ان اسٹیٹس کو سزا مل جائے۔ 30 اگست 1861 کو میجر جان فریمنٹ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، جو کہ کمانڈر آف دی یونین آرمی ہوتے ہیں، جتنی بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں کنفیڈریٹ میں وہاں پر ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں فری۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اترائز کرتے ہیں وہاں پر جتنی بھی سلیوز ہوتے ہیں کہ آپ اب اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، یہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور لنکن جو ہے ان کو فائر کرتے ہیں، ان کو فارغ کرتے ہیں نوکری سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح یونیلیٹرلی اپنی ڈیسیجن لی، آپ نے میرے اترائزیشن کی بغیر کیوں آپ نے سلیوز کو یا جتنی بھی سلیوز ہوتے ہیں ان کو آپ نے فری ڈکلیئر کیا۔ 9 مئی 1862 کو یہ ہوتا ہے کہ ڈیوڈ ہنٹر جو ہے وہ اترائز کرتے ہیں دی لبریشن آف آل سلیوز۔ وہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اترائز کرتے ہیں کہ جتنی بھی سلیوز ہوتے ہیں وہ آج کے بعد آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جنرل ہوتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں آرمی کو، یونین کی آرمی کو، تو یہ لبریشن کا ایک اترائزیشن دیتے ہیں اور ڈکلریشن دیتے ہیں۔ لنکن جو ہے وہ ان کو ری اسائن کرتے ہیں دوسری جگہ پر، کیونکہ یہ بھی لنکن کہتے تھے کہ آپ نے کس طرح ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن لی۔ 8 دسمبر 1863 کو یہ ہوتا ہے کہ لنکن جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں ریکنسٹرکشن پلان، یا اس کو 10% پلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ ایگری ہوتے ہیں کہ ایمانسپیشن ہو، جتنی بھی سلیوز ہو ان کی ایمانسپیشن ہو، یا یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس پلان کے ذریعے سے سیسیڈڈ اسٹیٹس جتنی بھی ہیں، وہ اسٹیٹس جو کہ کانفیڈریشن کا حصہ بن چکے ہیں، ان کو کس طرح ہم یونین کا حصہ بنا سکتے ہیں، کس طرح ان کا ری ایڈمیشن جو ہے یہ ضروری ہے۔ 2 جولائی 1864 کو یہ ہوتا ہے کہ کانگریس جو ہے ریکنسٹرکشن بل یہ کانگریس سے پاس کی جاتی ہے، یہ اس کو ویٹ ڈیوس بل بھی کہا جاتا ہے۔ ریڈیکلز جو ہے یا ریڈیکل ریپبلکنز وہ سمجھتے تھے کہ یونیورسل فریڈم ہو، وہ اس چیز کے لیے اسٹرگل کرتے تھے کہ ضروری ہے کہ یونیورسل فریڈم ہو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ضروری ہے کہ جتنی بھی سیسیڈڈ اسٹیٹس ہیں وہاں پر جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ضروری ہے کہ ان کو ہارش پنشمنٹ دی جائے، کیونکہ اگر اس طرح نہ ہو تو کل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک غداری میں ایک ریبیلیس فورس تھی، کیونکہ انہوں نے سلیوری کو بچانے کے لیے ایک کنفیڈریشن کا بنیاد رکھا اور یونین کو چھوڑ کے یہ لوگ اس طرف گئے۔ بل جو ہے یہ ایک لبرل الائنس کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ اس کا بیسک متن یہ تھا، بیسک بات اس میں یہی تھی کہ ہم پروویژنل ملٹری گورنرز جو ہیں سیسیڈڈ اسٹیٹس میں اپوائنٹ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹس کنفیڈریسی کا حصہ بن چکے ہیں یا جدا ہو چکے ہیں، ان اسٹیٹس میں ہم پروویژنل ملٹری گورنرز جو ہیں ہم وہ بنائیں گے، اور ہر اسٹیٹس جو ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کس طرح کانسٹیٹیوشن یہ اپنی ضروری ہوگا کہ یہ اپنی اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ڈکلیئر کرے یا سلیوری کو آؤٹ لا کرے، یا یہ کرے کہ ایبولش کرے سلیوری کو۔ یہ بیسیکلی وہ ہے کہ لیفٹ کے لوگ کس طرح سمجھتے تھے، لیفٹ کے لوگوں کا ریڈیکل ریپبلکن کا کیا خیال تھا، ریڈیکل ریپبلکن کا اسٹرگل کس چیز کے لیے تھا۔ وہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ سلیوری کا خاتمہ ہو۔ لنکن جو ہے وہ بھی سلیوری کا خاتمہ چاہتے تھے، لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو بچانا تھا یونین کو بھی، ان کو اپنے ساتھ رکھنا تھا ساؤدرن اسٹیٹس کو بھی، ان کو وہ بیسیکلی ریفارمز پر یقین رکھتے تھے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو چینج کرنے پر یقین رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مختلف ایکٹس کے ذریعے، مختلف پالیسیز کے ذریعے کی طرف جاتے ہیں اور اس مسئلے کا حل جو ہے یہ نکالتے ہیں۔